الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ پریویس لیکچر میں ہم نے سورہ ہود کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اصول تفسیر کے تھوڑے سے رولز پڑھے تھے، تو میری ریکویسٹ ہے جن اسٹوڈنٹس نے پچھلی کلاس کا لیکچر نہیں سنا یا کلاس اٹینڈ نہیں کی، یوٹیوب پہ یا پھر MP3 کی فارم میں جو ریکارڈنگ آپ کو ملی ہوگی وہاں سے آپ اس لیکچر کو لازمی سنیں۔ یہ چیز آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے کیوں سمجھے ایسٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نالج والی بات جو ہے وہ سمجھنے سے سیکھنے سے وہ رہ نہیں جائے۔ ہم اس میں ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ہود کی، اور سورہ ہود کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں ایک تسلسل جو ہے وہ موجود ہے، اور سورہ ہود کا جو نزول ہے وہ سورہ یوسف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا دور چل رہا تھا، ٹھیک ہے، مکی صورت ہے تو obviously مکے والا دور ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک پورا ان کی جو سیرت ہے اس کو جیسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تو یوں سمجھ لیں تھرڈ ایرا چل رہا ہے، تیسرا مرحلہ۔ ابھی اس مرحلے میں بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہوئے ہم اس کو جو ہے وہ سالو کریں گے ساری تفسیر کو انشاءاللہ، کہ ابھی اسرا اور معراج کا واقعہ نہیں ہوا تھا کیونکہ بالکل جب اسرا کا واقعہ ہوا نا تو شریعت میں، تاریخ میں یہ بہت ہی ایک گیم چینجر کے نام سے یہ واقعہ جانا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ ہمارا جو شریعت کا جو علم ہے اس کے اکارڈنگ بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ اب یہاں پہ کیا دور چل رہا تھا؟ معراج سے پہلے کے جو واقعات ہیں، مشرکین مکہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ کریزی ہوئے تھے، ٹھیک ہے، فزیکل ابیوز ان کی جاری تھی، ٹارچر جاری تھا، ٹھیک ہے، کہہ لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور یہ سلسلہ جب ان کے ٹارچر کرنے کا حد سے زیادہ بڑھ گیا نا تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا پیٹرن تھا اس کو بھی تبدیل کرنا سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ ہود کو پھر اسی لیے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے باقی سورات سے تو ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ سٹوریز کا جو تسلسل ہے، اس میں ہم قصص الانبیاء پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو اس میں جو سٹوریز کا جو ایک تسلسل ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ایسا ملے گا بہترین طریقے سے کہ ایک بہت زیادہ جیسے سٹوری ٹیلنگ کا ایک پراپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ملے گا۔ تو سورہ ہود میں زیادہ بہتر طریقے سے یہ تسلسل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور جتنے بھی اولو العزم انبیاء ہیں ان کے واقعات بہت ہی طریقے سے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں۔ اب یہ فضیلت کے اعتبار سے ایک تو حدیث ہے جس کا سٹیٹس ضعیف آتا ہے، لیکن اہل علم اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو صحیح مانتے ہیں بہت جگہوں پہ۔ بہرحال مشکات میں آپ کے ساتھ میں اس کا سٹیٹس شیئر کیا جائے گا، ضعیف سٹیٹس کے ساتھ ہی ہے 5353 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوچھا کہ ابھی تو آپ کی ایج بھی نہیں، آپ کے تو بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، مطلب بالوں میں سفیدی آنے لگی تھی، یا پھر اس طرح سے ہونے لگا کہ تھوڑا جیسے انسان کو ذوف والا جو ہے ایکسپریشن جو ہے وہ نظر آنے لگتے ہیں، تو کوئی پوچھ لیتا ہے کہ خیریت ہے، کوئی ایسی پرابلم پریشانی تو نہیں؟ تو وجہ کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ مجھے اس صورت نے اور اس جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ریزن یہی ہے کہ جب انسان دنیا کی حقیقتوں کو بہت غور و فکر سے جو ہے جج کرتا ہے، قیامت کے بارے میں سوچتا ہے، تو واقعتاً اس کی جو پریشانی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی لائف ہے، اس لائف میں ہم نے سارے ہی جتنے پیرامیٹرز ہیں ان پہ ہم نے گرپ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے عقائد کے حساب سے ہم نے بہت زیادہ جو ہے قیامت کی سختی کو اگر دیکھ لیا تو یہ چیز انسان کو کافی پریشان کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے 4806، اس میں بھی جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے اس صورت کی فضیلت میں کہ کوئی اگر قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھوں سے تو وہ سورہ مرسلات ہے، سورہ ہود ہے، مطلب اس جیسی جتنی بھی سوراز ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہیں کہ جو کفار مکہ ہے بہت ہی وائلڈ ہوتے تھے وہ، ٹھیک ہے، مزید ایبیوزو ہوتے چلے جا رہے تھے، ہر طرح کے وہ حربے استعمال کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو روک لیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی طاقت کے بلبوتے پہ انہوں نے ظلم تو ڈھانا شروع کیا ہی تھا، لیکن اب یہ تھا کہ علل اعلان بھی یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے۔ تو یہ چیز obviously ڈپریسنگ تھی کافی کہ یہ لوگ جو ہے اپنی حرکتوں سے کفار مکہ جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اللہ پاک نے یہ سورہ جو ہے وہ نازل فرمائی، اس کا پرپس جو ہے وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایموشنلی ان کا جو ہے وہ ہارٹ ہیل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہارٹ ہیل مطلب یہ جو ایموشنل ایک کوشنٹ ہوتا ہے، ایموشنل جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ دل کا اوپری حصہ جو ہے اس کو فوات کہا جاتا ہے، فاؤ وا، ٹھیک ہے، واؤ الف تا، اس سے فوات۔ اب یہ جو جب بھی کبھی ایموشنل بات کی جائے گی تو یہی ورڈز جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی پرنسپل اپروچ کے لیے بات کی جائے تو پھر قلب کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قلب کا ورڈ ہے دونوں ہی دل والی بات ہے، یہ دونوں میں صحیح ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب ایموشنلی ہارٹ ہیل کیا جائے گا، اب اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی بھی سمجھدار انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، جیسے کہ نیورو سائنس کوئی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی سائیکالوجی کو سمجھنے والا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی چیز سٹوری کے تھرو بتائی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کا انٹرسٹ کوئی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ طریقے سے اور اچھے سے دماغ لگا کے انسان پورا انٹرسٹ، پورا فوکس لگا کے انسان سٹوری کو سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں وہ سٹوری جو ہے وہ پکچر کی طرح چلنے لگتی ہے نا، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیم وہی طریقہ کار اللہ پاک نے اپنایا کہ سٹوری کے تھرو، ٹھیک ہے، یہ جو فزیکل اور مینٹل ابیوز تھا اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اللہ پاک نے، ایک جو ہے ہیلپ فل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو یہ پوری حالات کی جو ٹاکسیکیشن تھی، ٹھیک ہے، اس کو بڑے طریقے سے ہیل اپ کیا اللہ پاک نے۔ اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں بھی ایک ایسی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی ساری چیزوں کو سمجھ پائیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم لوگ بھی کچھ چیزوں کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو تعویل عام میں لیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں بالکل ہماری سمجھ کے باہر ہو جاتی ہیں، کبھی ہماری تبلیغ کام نہیں کر رہی ہوتی، کبھی حالات جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہت مدد ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پراپرلی ہیل اپ کر لیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے۔ تو اس صورت میں بیسیکلی ہم کیا کریں گے، ڈیوین دیکھ لیتے ہیں کہ جنرلی جو ہے وہ ابھی سٹارٹ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام سے سٹوریز کا جو ہے ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر جیسے ہم اب بالکل سٹارٹ کریں گے تب ہم یہی دیکھیں گے کہ کفار مکہ کو ڈسکس کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ 3 پیجز اسی طریقے سے گزریں گے قرآن کریم کا، اگر ایک نارمل ایک مصحف دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے سٹوریز کا جو سلسلہ، تو وہ نوح علیہ السلام کو لے کے، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام کو، پھر شعیب علیہ السلام، اور اسی طریقے سے پھر یہ جو اینڈ اپ ہو رہا ہے یہ سلسلہ بڑے ہی کنسائز مینرز میں یہ موسیٰ علیہ السلام تک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہم پورے قرآن پاک میں دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن کبھی اتنی لینتھی ہم لوگوں نے اس پر ڈسکشن نہیں کی ہوگی، لیکن آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ پاک کا ایک اسلوب رہا ہے کہ کچھ جو سوراز ہیں ان کو حروف مقطعات سے سٹارٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا، آج جو ہے ہم اس میں سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے، اور بہت ساری ایسی سوراز ہیں
جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں ان کو قطعی کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، آیت تو ہے لیکن کیا ہے، پورا قرآن جو ہے وہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، وصل سے نکلا ہے یعنی کنیکٹڈ ہے، واؤ سواد لام، ٹھیک ہے، کنیکٹڈ، لیکن کچھ آیات جو ہیں وہ قطعی ہیں، قطعی یعنی کہ سپریٹڈ ہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الف لام را سے سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن جب بھی ہم الف لام را کو پورے قرآن کریم میں کسی بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، کسی بھی ورڈز میں، کسی بھی طرح کے الفاظ میں دیکھیں گے، اسماء میں دیکھیں گے موسٹلی، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، ہم تو ملا کے پڑھتے ہیں نا ان کو، جیسے الرحمن، الرحیم، ٹھیک ہے، اس میں تو ہم کنیکٹڈ میں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اس لیے ان آیات کو وصلی کہتے ہیں۔ لیکن جب سوراز میں، جیسے سورہ بقرہ میں، پھر سورہ ہود میں، پھر سورہ یونس میں، سورہ قلم میں، سورہ یاسین، ٹھیک ہے، سورہ مریم میں بھی، سورہ قہف میں، جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں نا سوراز مکی میں موسٹلی، تو یہ جو ہے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ہم ان کو کبھی بھی ملا کے نہیں پڑھتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کو قطعی طور پر پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے بھی جو ہے یہ لیٹرز قطعی ہی رکھے ہیں، سیپریٹڈ ورڈز، تو ہم اس لیے بریک کر کے تلاوت بھی کریں تو بریک کر کے تلاوت کرے ہوتے ہیں، ملایا نہیں ہے ہم نے کبھی بھی۔ اب یہاں پہ اس کی جو نزول کی وجوہات ہیں حروف مقطعات کی، اس کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں جو ہمیں دو ایسے اسکول آف تھاٹ ملتے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ تو انہوں نے بالکل اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایک ایسا پورا ایک گروپ ہے، انہوں نے نہ تو اس کا معنی کیا، نہ تفسیر کی، نہ تشریح کی، سمپل ایک ہی بات کہی کہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن ایک اور جو گروپ ہے، انہوں نے تھوڑا بہت اس پر کوئی غور و فکر کیا، لیکن غور و فکر کیا، تفسیر نہیں کی، تفسیر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے غور و فکر کیا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ غور و فکر کرنا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں بہت جگہ پہ یہ چیز بتائی ہے نا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بھیجا، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ٹھیک ہے، تو جیسے بہت ساری آیات میں ہے فہل میں جو نصیحت حاصل کرے، تو ایسی کافی ساری آیات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا چیلنجنگ انداز میں بھی جو ہے وہ بات کی ہے کہ کیا ان کے دلوں پر قفل ہے، قفل کیا کہتے ہیں، لاک کو کہتے ہیں، یعنی کیا دل جو ہے وہ لاکڈ ہے کیا ان کے دل، کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، صحیح ہے، تو اسی وجہ سے یہ غور و فکر جو ہے وہ پوری آیات پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے پورے قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے بتایا کہ غور و فکر کرنا ہے، صحیح، تفسیر کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، لیکن جب یہاں پہ یہ جو آتے ہیں حروف مقطعات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن بھی لگا دی، یعنی یہ جو ایک پورا آپ کو ایک دیا گیا قرآن کریم، تو یہاں میننگ کو یوں سمجھے آف کر دیا۔ اب یہاں پہ کیوں جو ہے اگر آف کر دیا، اس کا جو معاملہ ہے انسان کے لیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سالو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اس لیے اس پر تھوڑی سی زیادہ بات کر رہے ہیں تاکہ زندگی بھر کے لیے آپ ایک کانسیپٹ اپنا ایک بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حروف مقطعات ہیں ان سے ہی قرآن سٹارٹ جو ہے وہ کیوں کیا۔ ہم مسلمز ہیں کیونکہ، تو ہمارے لیے تو یہ چیز جو ہے ایمان لانا بہت آسان ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اورینٹلسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ معاذ اللہ اس نیت سے قرآن کریم کو کی تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ اس میں کوئی نقص نکالے، رد کرے، ٹھیک ہے، معاذ اللہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایسی کوشش کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کا انٹروڈکشن جب ہوا، ٹھیک ہے، بالکل فرسٹ ٹائم پہ، تو پہلی جو سورت ہے جس سے اوپننگ ہوئی ہے قرآن کریم کے مصحف کی، سورہ فاتحہ، وہاں سے ہم نے دیکھ لیا قرآن کریم کو پڑھا، انٹروڈیوس ہو گیا ہمارے لیے، اور پھر اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ سورہ بقرہ کا آتا ہے، وہاں پہ جو سٹارٹ لیا اللہ پاک نے الف لام میم، تو یہاں پہ ان حروف مقطعات کو پڑھتے ہی تو انسان جو پڑھنے والا ہے وہ کیا کہے گا کہ مطلب یہ ایسی چیز کیوں یہاں پہ رکھی گئی ہے کہ اس کو سالو بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، ایسا سوال آتا ہے نا لوگوں کے دل میں۔ اب یہاں پہ بہت ہی سمپل ایک چیز ہے کہ قرآن کریم اتنی پاورفل کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک چیلنج لگا دیا ساتھ میں حروف مقطعات کا، اور لیکن اس کو پازیٹیولی لیں کہ بہت ہی تزکیے کا ایک بہت بڑا پہلو ہے یہ، کیا پہلو ہے کہ ایسی چیز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جس کو ہم سالو نہیں کر سکتے،
یہاں پہ دنیا کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹس آ جائیں، کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی حنفی ہوگا، کوئی مالکی، شافعی، کوئی حنبلی ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی کہے گا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، کتنے بھی جتنے بھی اسکول آف تھاٹس آ جائیں گے، سب بیٹھ جائیں گے کہ اس کو سالو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر ان کو کہا جائے تو بڑے بڑے شیوخ جو ہیں وہ یہاں پہ سر جھکا دیں گے کہ ہم اس کی ریالٹی کو نہیں سمجھ پا رہے، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو جب یہاں پہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں پہ آپ کو سرنڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی سٹارٹ میں اس کو رکھنے کی ریزن یہی ہے کہ انسان سرنڈر کرنا سیکھ جائے۔ ہم سرنڈر کرنا سیکھیں گے تبھی ہم جان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہے، کوئی کتنے ہی زیادہ اصولوں والا ہے، کوئی خواہشات رکھتا ہے، اور کوئی تکبر والا ہے، ایسا اپنا جو ہے نفس ہے انسان کا، ان سب کو جو ہے قرآن پڑھنا ہے تو اس سب کو باہر رکھ کے سب چیزوں کو باہر چھوڑ کر آؤ۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں نا، تو بالکل معصوم سا اپنا دل کر لے، جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، صاف شفاف ہے، جیسے کسی چڑیا کا دل ہوتا ہے، بالکل اسی دل سے قرآن کریم کو سمجھنا جو ہے وہ سٹارٹ کرو۔ ڈاؤٹ کرنے والا جو ہے وہ یہی کہے گا کہ اللہ نے بتایا کہ یہ ہدایت ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ سٹارٹنگ میں جو ہے الف لام میم کو رکھا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ میں ہی آیت میں پراپرلی کلیریفائی کر دیا گیا، سورہ بقرہ کی آیت کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس میں جو ہے شک کو، جو ایسی نیت بھی رکھتا ہے اس کا شک یہیں پہ جو ہے اس کو کل کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ریب ہوتا ہے نا، یہ دل کے اندر والا چھپا ہوا جو شک ہے اس کو کہا جاتا ہے، بالکل جو انٹرنل سائڈ پہ موجود رہتا ہے، جو واقعتاً کچھ بھی برباد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ظاہری شک ہوتا ہے نا، عام شک، وہ ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ جو ریب ہے، یہ ایسا شک ہے جو بہت زیادہ انٹینسٹی رکھنے والا شک ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہمیں جو ہے سرنڈر کرنا ہم سیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے لیے کوئی کتنی بڑی ٹیکنالوجی بھی لے کے آ جائے گا، وہ اس کو سالو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، قرآن کریم پوری دنیا سالو کر سکتا ہے، پورا جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر کے لیے، فکر کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک چیز کو سالو کرنے کے لیے ہمیں یہ کلام جو ہے وہ پہنچا دیا اللہ پاک نے، زمین سے نیچے تک کا علم جو ہے اس کو سالو کر دے گا قرآن کریم، اور آسمان کے اوپر تک بھی جتنے علم کا اللہ تعالیٰ نے جتنی اجازت دی، لیکن کب کرے گا؟ جب انسان پورے پراپر جو پیور قسم کا ہارٹ ہے اپنا وہ لے کے آئے گا، جیسے ہم نے کہا کہ کوئی چڑیا جیسا صاف شفاف معصوم سا دل لے کے آئے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ شک سے بالکل پاک کرنے والا جو دل ہے، پیوریفائی قسم کا جو کر کے جو اپنا دل لائے گا، تو وہ ایک ایک آیت کو سمجھ پائے گا پراپرلی، جیسے انسان اپنے اندر اتار لیتا ہے نا آیات کو، جیسے ہم اپنا سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کنزیوم کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کو بھی جب ہم کنزیوم کریں گے تو یہ پھر کیا کرے گا، یہ پینیٹریٹ ہوتا چلا جائے گا، جیسے خون میں شامل ہوتا ہے نا، بالکل اسی اسٹریٹجی سے انشاءاللہ مبارک و تعالی۔ تو انسان کیا کرے گا، اپنے سارے سوالوں کے وہ جواب پا لے گا، اور جو رائٹ آنسرز ہیں وہی پائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب کفار مکہ جو لوگ تھے، ہم نے بیک گراؤنڈ میں ساتھ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ فخر کرتے تھے بہت زیادہ، لیکن فخر کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں سوائے زبان کے، ٹھیک ہے، اپنی زبان پہ فخر تھا، اور رومنز کیا کہتے تھے ان کو؟ بدو، ٹھیک ہے، بدو تھے نا یہ، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں ان کو کہا جاتا تھا چپکلی کھانے والی مخلوق۔ چھپکلی کھانے والی مخلوق کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو چھپکلی، عام چھپکلی نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی پھر رہی ہوتی ہیں، بلکہ یہ گوہ کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ صحرا تھا عرب، اور یہاں پہ عام ہے یہ گوہ، اور جس کو سانڈا بھی کہتے ہیں، کوئی اگر دیکھنا چاہے تو وہ گوگل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو سانڈا ہے اس کو بھی حلال سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کسی نے بھونا ہوا سانڈا سامنے رکھا اور باقی لوگ بھی اس کو کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اپنی کوئی ایک جو کراہت والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو نہیں کھایا تھا، لیکن کسی کو کھانے سے منع بھی نہیں کیا تھا، جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے
کہ باقی لوگ کو اگر منع نہیں کیا تو یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے یہ جانور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا ثابت نہیں ہے، خود انہوں نے نہیں کھایا تھا۔ اس یہی وجہ لے کے کچھ جو ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں وہ اس کو مکروہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ عرب کا جو معاشرہ ہے، یہاں پہ ان کی اپنی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کوئی امپائر نہیں بنایا، بڑی سادہ سی زندگی ان کی تھی، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی ترقی نہیں، پڑھتے لکھتے نہیں تھے، بس ایک چیز جانتے تھے کہ لڑائی جھگڑا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، قتل و غارت کیسے کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ان کو۔ اور پھر یہ بھی تھا ایک کہ کعبہ کے متولی تھے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر ایک چیز جو ایڈ ہوئی وہ ان کی زبان ہے۔ اب زبان ان کی بہت زیادہ، انہوں نے اپنی زبان کو ڈیولپ کیا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس پر فخر بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے بڑی جو ہے ایروگینس تھی کہ ہم تو لٹریٹ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لٹریچر ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یعنی اسی لٹریچر کی شاعری کی جو بات کر رہی ہوں، شاعری کی اور اپنی زبان کی بنیاد پر یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ کرتے تھے، بڑی ایروگینس ان کے اندر تھی، دیوان لکھتے تھے بڑے بڑے ہزار ہزار اشعار کے، بس یہی جو ہے ان کی گھمنڈ کی ایک علامت، اسی کو سمجھا جاتا تھا۔ اور کیا کہتے تھے؟ فصیح و بلیغ ہیں ہم۔ جو لوگ عرب کے تھے ان کو تو کہتے تھے کہ یہ عربی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نہیں تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ اجمی۔ اب کسی نے کبھی اس کے میننگ جو ہے وہ ڈھونڈے؟ اجمی کے جو لٹریٹ جو ان کے میننگ ہے، لٹرل جو اس کے سوری میننگ ہے، وہ کیا ہے کہ گونگا، یعنی وہ کوئی بھی زبان بول لے، اردو بول لے، انگلش بول لے، لاطین بول لے، ٹھیک ہے، کوئی بھی زبان بولے، لیکن عربوں کے نزدیک وہ کہتے تھے اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، لہٰذا یہ کون ہے؟ یہ گونگا ہے، عجم۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ عربک لینگویج جو ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے ان کا بہرحال وہ گھمنڈ کرتے تھے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، ہر دور میں جو ہے بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور مسائل بھی ڈفرینٹ ہوتے تھے، اور مسائل کی اسٹرینتھ بھی ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر ہم نے قرآن کریم میں ہی ہم نے پڑھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، مخالفین کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ان کی طاقت تو تھی، اس کے علاوہ میجک بھی تھی۔ ہم نے پڑھا نا کہ جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا فرعون کے دربار میں، تو جتنے بھی ایکسپرٹ تھے نا میجیشینز، ان کے بہت بڑے بڑے گروپس کو بلایا گیا کہ آؤ اور اپنے اپنے جو ہے وہ کرتب دکھاؤ۔ اب یہاں پہ تفسیر تبری میں نا یہ تعداد جو بتائی گئی ہے یہ لاکھوں کی تعداد تھی ان میجیشینز کی، جو بالکل ٹاپ کے میجیشینز تھے، ان کو اب یہ ہلکے بلکے نہیں تھے، یہ بہت مطلب جس طرح سے کہتے ہیں ایکسپرٹ تھے یہ لوگ۔ اور یہ دیکھیں کہ لاکھوں کے تعداد میں میجیشینز جو ہے وہ آ گئے تھے دربار میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرعون کے دربار میں کون جیت گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ مخالفین جو ہے ان کی اسٹرینتھ کو ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو وہاں پر طب کا زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈ تھا، ہربل جسے کہتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے دور میں ووڈ ورک بہت زیادہ عام تھا، ٹھیک ہے، آرٹسٹک جو ورک ہوتا ہے اس کا بہت کمال جو ہے وہ ان لوگوں کو معلوم تھا۔ بہرحال ہر دور میں انبیاء کو جو ہے معجزے بھی دیے گئے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا ید بیضا ان کو دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوہڑ والے کو ٹھیک کرتے تھے، کوئی نابینا ہوتا تو ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو شفا یاب ہو جاتا، وہ دیکھنے والا ہو جاتا۔ تو بہت سارے معجزے جو ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عنایت کیے تھے تاکہ اپوننٹس جو ہیں ان کی اسٹرینتھ کے اکارڈنگ اپنے جو نبی کو تھوڑا سا جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو کوئی ایسی کوالٹی دے دی جائے جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا جو چیلنج تھا، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بہت اچھی طریقے سے کہ کوئی جادو نہیں تھا، طب نہیں تھا، کوئی آرٹ نہیں تھا، بلکہ ان کا چیلنج جو تھا وہ لینگویج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم کو بھی دیکھیں کتنا فصیح و بلیغ زبان میں اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو سالو کرنے لگتے ہیں گرامیٹیکلی تو ہمیں اچھا خاصا اس کے لیے نالج چاہیے، اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے، عربی زبان کو ہی سیکھنے کے لیے ہمیں بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لوگوں کا گھمنڈ تھا ان کی زبان، عربی زبان، ان کا لٹریچر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی وہی والا جو ہے وہی پاور جو ہے وہ عنایت کی، اور قرآن کریم ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ باقی معجزے جتنے بھی عنایت ہوئے وہ اتنے بڑے نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ سب پر بھاری ہے،
آج تک کا زندہ معجزہ ہے، اور باقی انبیاء کو معجزے بہت سارے عنایت ہوئے تھے نا، سب ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا زندہ کرنے والا مردوں کو، وہ بھی ختم ہو گیا، وقتی معجزہ تھا۔ پھر بیماروں کو وہ شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ید بیضا عنایت کیا تھا یا عصا عنایت کیا تھا، ٹھیک ہے، وقتی تھا، وہ پھر ختم ہو گیا وقت کے ساتھ ہی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی معجزے تھے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عنایت ہوئے تھے، جیسے شق قمر والا معجزہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کون سی سورہ ہے یہ؟ کسی کو یاد ہے تو بتائیں، آپ لوگ کا انٹرسٹ جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے۔ کس سورہ میں شق قمر کا واقعہ ہے؟ ماشاءاللہ، دانیہ، دنیا، آپ سب لوگوں کے جواب بالکل ٹھیک ہیں۔ افشا عمران آپ کا بھی بالکل ٹھیک ہے، نائلہ کا بھی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے، ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ختم ہو گیا نا، یعنی وہ ایک معجزہ تھا لیکن وقتی تھا۔ اور پھر آج جو معجزے زندہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ کوئی بتائے مجھے۔ دو ایسے معجزے ہیں جو آج تک جو ہے وہ زندہ ہیں۔ جی بالکل، ایک معجزہ تو قرآن ہے، دوسرا معجزہ بھی ہے۔ قرآن و سنت کو ہم کلیکٹیولی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو معجزہ ہے وہ آب زمزم کا معجزہ ہے۔ ماشاءاللہ، نازیہ ارشاد آپ نے بتایا، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی ہے نازیہ کہ زمزم کا معجزہ بھی آج تک زندہ ہے، اور قرآن کریم کا بھی انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو ہم واپس چلتے ہیں، حروف مقطعات جو ہے یہ اللہ پاک نے اتارے کیونکہ عربوں کے لیے یہ چیلنج تھا کہ تمہاری زبان میں بنائے گئے ہی لیٹرز ہیں، لیکن تم ان کو سالو نہیں کر سکتے، یہ ٹھیک ہے۔ ان کو مسٹیریس کہا گیا کیونکہ ان کو سمجھنا، ان سے میننگ اخذ کرنا، ان کو سالو کرنا، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کی مراد کو اللہ بہترین جانتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے ٹیسٹ لیتا ہے نا، جیسے ایک پانی رکھا لیکن پینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہاں کہیں کہیں اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی تزکیے کا ایک پہلو ہے کہ اس کو جو اللہ کی مراد سمجھے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جہاں پہ کسی کے دل میں کوئی شک ہے، فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، کوئی لوپ ہولز ہیں، ایسا دل کیا کرے گا؟ ایسا دل اسی کی کھوج میں پڑا رہے گا کہ اس کے اندر سے کچھ نکال لوں۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو بدعت بنائے گا، کوئی بھی بدعت بنا سکتا ہے، اور اس کی ایک زندہ مثال لوح قرآنی ہے۔ کون کون سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں لوح قرآنی کے بارے میں؟ لوح قرآنی بنایا جاتا ہے قرآن کریم سے، قطعی جو ورڈز ہیں، سپریٹڈ جو ورڈز ہیں، ان کو لیا جاتا ہے، ان کو ایک جگہ جو ہے وہ اسمبل کیا جاتا ہے، یعنی ایک میتھمیٹیکل اس کو بنانے کے لیے اس سے کیا کیا جاتا ہے، تبرکات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو فریم کیا جاتا ہے، اس کو کیلیگرافی کی صورت میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو بہت اچھا ایک پورٹریٹ فارم میں لا کے پھر اس کو گفٹ کرتے ہیں لوگ۔ اور ہم جس شاپ پہ بھی جاتے ہیں، جو گھروں کو کی سجاوٹ والی شاپس ہیں، وہاں پہ یہ عام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو گفٹ کرنا بھی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، اور گفٹ وصول کرنے والا بھی اس بدعت کو جو ہے بڑے شوق سے وصول کرتا ہے۔ میں بات نیت کی نہیں کر رہی ہوں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کی کھوج کی کہ ہمیں ایسا کرنا جو ہے، کیا ایسا کرنا ثابت ہے؟ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ عقل مند ہو گئے، یا ہم تابعین سے یا تبع تابعین سے زیادہ عقل مند ہو گئے کہ ہم نے اس سے تبرک لینے شروع کر دیے؟ مطلب ہم اپنی دنیا کو آسان بنانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب اس کی ایک اور بہت بڑی مثال یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں ہرگز ان کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت زیادہ ان کا کام ہے دین کے پھیلانے میں، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، انہوں نے اپنی ایک جو ہے ایک ریفرنس ہے، انہوں نے غلوف میں شاید لکھا، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا کرتے ہوئے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے وہ بڑھا دوں گا میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے یہ لکھتے ہوئے
شان بڑھانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ معاذ اللہ ایک ڈاؤٹ بنا دیا. وہ کیا؟ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں لکھا کہ حروف مقطعات کے اصل میننگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ جانتے نہیں ہیں ہم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا علم جو ہے وہ ٹرانسفر کیا تھا صحابہ پر. ہم جانتے ہیں نا، ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھپائی تھی جو اللہ نے ان کو بتائی ہو کہ میری امت تک یہ پیغام پہنچا دو اور انہوں نے چھپا لیا ہو. ٹھیک ہے، تو ایسا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے پاس پراپر ریفرنس ہے. خطبہ حجت الوداع ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں بہت ساری چیزیں ریوائز کی، اور یہ وہ وقت تھا جب زیادہ تر حصہ جو ہے وحی کا یہ بیان کیا جا چکا تھا. اس کے بعد جو ہے بہت کوئی تھوڑی بہت چیزیں نازل ہوئی ہوں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو گواہ بنا کے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے گواہ بنایا اور پھر فرمایا اور پوچھا کیا جتنا جو وحی مجھ پر نازل ہوئی کیا میں نے تم سب تک وہ پہنچا دی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کیا سب نے گواہی دی نا. یعنی یہ ترجمہ بتایا اس کی کیا مراد ہے، اس کی قرآن کریم کی اپلیکیشن کیا ہے. قرآن کریم کی یہ ساری جو سورات تھی مکی، یہ تو پہلے ہی نازل ہو چکی تھی نا، تو صحابہ نے گواہی دی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ آپ بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنی جتنی بھی میری اسائنمنٹ تھی وہ میں نے پوری کی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں بھی یہ چیز جو ہے، یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو بھی نازل کیا گیا آپ وہ پہنچا دیں. کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کی جتنی بھی تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعلیمات کو ایک بریکٹ میں ہم رکھتے ہیں، اس میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے کچھ بھی. ایک بھی چیز، ایک بھی سٹیٹمنٹ ہم ایڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی چیز کا خود ہی مطلب نکال لے انسان تو وہ کیا کہلائے گی؟ کون بتائے گا؟ بدعت کہلائے گی. بالکل دانیہ، ماشاء اللہ. ہم ایسی کوئی بدعت جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا پورا ایک عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی اتنی ہی علم والی چیز تھی تو وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ہمیں کنوے کی ہے. احادیث کا علم آج تک ہے نا ہمارے پاس، ہم اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ ہم نے پاس نہیں کرنی. اور کوئی اگر ایسی سٹیٹمنٹ پاس کرتا ہے تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. اپنا عقیدہ ہم نہیں بنا سکتے. ایسا کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمارے رسول کو پتہ تھی لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتائی، معاذ اللہ. اب یہاں پہ حروف مقطعات، ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات اللہ کے نام ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے نام ہے. اب یہاں پہ یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ ان کی کوئی دلیل موجود ہے تو ہم ڈھونڈنے سے بھی ایسی کوئی دلیل ملتی نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے. اگر کوئی روایت ہوگی بھی تو شاید وہ اتنی کمزور ہوگی کہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان حروف مقطعات کو جو ہے ایز اٹ از لاک کرنا ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے. اور کہیں بھی یہ جو ڈیزائن کر کے پرنٹڈ فارم میں لوہے قرآنی کو اپنے دکانوں میں، گھروں میں لگایا ہوتا ہے تاکہ ہمیں برکت ملے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کا جو ایک عقیدہ ہے ان حروف سے جڑ جاتا ہے، تو اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے. ہم لوگ صرف جو ہے آیات کو اوپر لکھ کے لگانے میں جو ہے وہ ہمارا انٹرسٹ رہ جاتا ہے. ہم اپنے گھر بناتے ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کو اس طرح سے ہم بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے، زیادہ امپورٹنٹ تو یہی ہے نا. تو ہم یہ آیات اس لیے لگاتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ ہمارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، ہمیں کہیں کوئی حسد ہمیں نہ کھا جائے. ٹھیک ہے، نظر بد ہمیں نہ لگ جائے. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے ہمیں اپنے مائنڈ میں ایک چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ اسلام ہمارا ان تمام چیزوں کو ایکوموڈیٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو ایکوموڈیٹ کرتا ہمارے پاس کوئی ریفرنس ہوتا نا، کوئی روایت موجود ہوتی کہ صحابہ نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا تھا کہ ایسے لکھ کے لگا لو تاکہ تمہیں برکت ملے. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی عقیدہ ہم رکھ نہیں سکتے
کیونکہ ہم سے زیادہ جو علم والے لوگ تھے انہوں نے ایسا کیا نہیں. ہمیں جو سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پڑھانا ہے آگے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں برکات ملیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے برکات ہی برکات ہوں گی. اب یہاں پہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا ایسی کیلیگرافی بھی موجود ہوتی ہے نا جس پہ آیات لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اگر شوق رکھتا ہے تو اپنا مائنڈ سیٹ پہلے کلیئر کر لے گا کہ اس کو برکات کی نیت سے نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی چیز ہم لکھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم آتے جاتے اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، آیت الکرسی لکھ سکتے ہیں. ایسی کیلیگرافی بنائی جا سکتی ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی فتویٰ اپنی طرف سے لگا دیں کہ جی یہ تو کوئی بدعت والا کام ہے. ٹھیک ہے، کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن یہ والی بدعت ضرور ہے کہ جو ہم لوح قرآنی کو لکھ کے اور پھر برکات حاصل کر رہے ہیں یا کچھ بھی. کوئی کیلیگرافی کرنا چاہتا ہے تو اس کو لگا لے، لیکن اس نیت سے کہ میں اس کو آتے جاتے پڑھ لوں. ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی نیت رکھی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ یہ جو بدعت ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ سب سے جو پہلے اور بڑا جو گناہ ہے نا ٹاپ لیول پر، وہ شرک ہے. اور شرک سے فوراً نیچے جو ہے وہ بدعت آتی ہے. ٹھیک ہے، بدعت یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے فوراً بعد بدعت ہے، پھر اس کے بعد گناہ کبیرہ ہے، پھر گناہ صغیرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ درجہ بندی آپ کے مائنڈ میں لازمی ہونی چاہیے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سورہ. پہلی آیت سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئیں، پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا. ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے. یہ بہت پیاری آیت ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو بہترین صفات بیان ہوئی ہیں. کون کون سی صفات ہیں؟ ایک تو حکیم بیان ہوا ہے، یعنی حکمت سے بھرپور، ایک ایسی جسے کہتے ہیں فل آف وزڈم، یعنی پوری طریقے سے جو جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، ویئر ٹو پٹ، وٹ ٹو ڈو، ناٹ ٹو ڈو، یہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو جانتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا حکیم ہے جس کو ہر ایک چیز جو ہے وہ کرنے کا پراپر علم ہے، اور ایک بہت ہی پاورفل صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو ہے ایڈیشن کس چیز کی گئی اللہ کی طرف سے؟ اللہ کا خبیر ہونا. اللہ کا خبیر ہونا. اب دونوں کو اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں کہ حکیم ہونا اللہ تعالیٰ کا تمام اندرونی معاملات میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام اندرونی جتنے بھی معاملات ہیں اس کے بارے میں اللہ باخبر ہے. اور خبیر ہونا یعنی باہر کی جتنی بھی خبریں اس سے مراد دی جاتی ہیں کہ اتنی وسعت ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اور کب ہو رہی ہے، ہر ایک کی خبر اللہ کے پاس ہے. یعنی دونوں صفات کے کمبینیشن کو جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ کا کمال جو ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوگا. اللہ کی کیا طاقت ہے، وسعت ہے، گہرائی ہے، رفعتیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا عروج جو ہے اس کی بلندیاں ہیں. ان سب کو دیکھیں گے کہ ان کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے،
کوئی بھی باؤنڈری نہیں ہے. ابھی جو محکم کرنا ہے نا، یعنی آیات کو محکم کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مضبوط کر دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مضبوط کس چیز سے کیا گیا؟ چوری چکاری سے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی اس کے غلط میننگ نہ نکال لے، کوئی اس کے اندر لوپ ہول نہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہ بتائے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ بتائے. تو یہاں پہ یہ چیز بیان ہو رہی ہے اس آیت میں کہ کوئی اس میں کجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں ایک کمی نہیں ہے، یعنی کہ ایک پراپر جس طرح سے کہتے ہیں ایک اس میں کوئی ویکنس نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹینڈرڈ بنا دیا. اب انسان کی دیکھ لیں کہ کچھ بھی بنا لے انسان، پہلے تو یہ دیکھے کہ خود وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، لیکن اپنا مائنڈ یوز کرتے ہوئے بہت زیادہ اس نے جو ہے وہ ترقیاں کی ہیں، بہت چیزیں بنائی ہیں. ایک اسمارٹ فون کی مثال لے لیں. اب وہ پہلے اس نے بنا تو دیا، لیکن پھر اس کے بعد اس کو آئیڈیا ہوا کہ نیچر سے دور ہو گیا نا انسان اس کے استعمال سے. اب وہ ڈیجیٹل ایڈکشن کا اتنا شکار ہو گیا کہ فائدے تو لے رہا ہے اس کے استعمال سے، لیکن پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان سے بھی نہیں لڑ سکتا وہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بہت سارے انسان کو اس کے نقصانات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اب انسان نے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنایا. پہلے کیا کرتا تھا انسان؟ جو اپنی کمپنیز کو چلانے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے پہلے ہزاروں لوگوں کو ہائر کرتا تھا کہ مجھے یہ والا کام کر کے دیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے وہ سارے کام جو ہے ان کو اس کو ٹاسک دے دیے جائے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ جو اے آئی ہے یہ اپنی ایکسپرٹیز سے جو ہے وہ لوگوں کو ساری سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر کے دے رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن اب جن لوگوں نے اس کو بنایا ان کا خود کا یہ بیان ہے کہ یہ اتنا ڈینجرس ہے، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ دوسرے اے آئی سے بات کر رہا ہے. آنے والے وقتوں میں اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی بھی ڈیزاسٹر کا یہ چیز باعث بن سکتی ہے. اب یہاں پہ اور دوسری مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے دوائیاں بنائی جا رہی ہیں، ڈاکٹرز جو ہے وہ اس پہ کام کریں، فارماسسٹ کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد سب سے پہلے اینیملز پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اب وہاں پہ پہلے جو سائیڈ ایفیکٹس تو بتا دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سائیڈ ایفیکٹس بہت دیر سے معلوم ہوتے ہیں. استعمال کر لیتا ہے انسان، لیکن اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں یہ والا سائیڈ ایفیکٹ تو بہت دیر کے بعد آیا ہے. دیکھیے یہاں پہ ہمیں انسانوں کی بنی چیزوں کو جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پر کوٹ کیا، جو کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کوئی سائیڈ ایفیکٹ چھوڑا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی غلط مطلب نہیں ہے. یہ محفوظ ہے، یہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور جو ہے سوال لوگ اٹھاتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ نہیں ایسا ہے کہ قرآن کریم سے بھی سائیڈ ایفیکٹ ملتا ہے لوگوں کو، اور وہ ایک بہت ہی عجیب چیز بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کو بہت زیادہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جی جلال آ جاتا ہے. ایسی باتیں میں نے بھی سنی ہیں اپنے بہت ہی جیسے کہتے ہیں نیک لوگوں سے، میں نے سنی ہے کہ جی اس کے پڑھنے سے ایسا جلال آیا، ایسی روشنی ہو گئی، دیوار پھٹ گئی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک طریقہ جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اس کا کوئی نیا طریقہ اس کو پڑھنے کا ایجاد کر لے، کوئی بدعتی طریقہ جیسے میں کہوں گی کہ اتنی بار اس جگہ پر بیٹھ کے، مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے ہم اتنی بار پڑھیں گے، اس کو اس نیت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے جلال آئے گا، ٹھیک ہے. آپ اپنے لیے خود ہی ایک عجیب طریقہ جو اختیار کریں گے تو آپ نقصان تو آپ کو ہو سکتا ہے نا. پھر یہ ہمارے دین کا بہرحال پارٹ نہیں ہے یہ سب چیزیں کہ اس اسم کو اتنی بار پڑھو پھر یہ کام ہو جائے گا، یوں پانی سامنے رکھو پھر اس کے بعد وہی جگہ مخصوص کرنی ہے. یہ سب چیزیں یہ ہمیں نہیں سکھائیں بھائی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے نہیں سکھائی ہمیں. تو قرآن کریم کو مضبوط اور جو ہے اس کو آسان بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، مضبوط بنایا، محفوظ بنایا، ٹھیک ہے. اس کو ایزیلی اسمبل بھی کیا ساتھ میں، جہاں پہ تھوڑا سا بھی کوئی کمپلیکسٹی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی بتائی. اور قرآن کریم کا ایک بڑا بہترین کمبینیشن ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں نا تو اس سے جڑتے چلے جاتے ہیں، مزید ایکسپلور کرتے ہیں، مزید سمجھتے ہیں. تو اسی لیے کیا فرمایا گیا، یہ محکم تو ہے، ساتھ میں یہ کھول کھول کر بھی بیان کرتا ہے. تو بیسیکلی آج ہم نے ایک ہی آیت کو کور کیا ہے، اور یہ آیت ایسی ہے کہ قرآن کریم کا انٹروڈکشن ہے یہ، یعنی قرآن کریم کی پورا جو انٹروڈیوس کرا دیا کسی انسان کو اس آیت نے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی ہیں،
پھر انہیں کھول کھول کر بھی بیان کیا گیا ہے، اس آیت کو فاؤنڈیشن بنایا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مزید ہم اس کو سمجھ پائیں گے، مزید آیات کو۔ تو یہاں ہم نے اس آیت میں دو صفات جو ہے بہت ہی پیاری اللہ تعالیٰ کی دیکھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، جس کو ہر ایک چیز کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کا جو ہے وہ اس کو اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلی آیات کو پڑھیں گے۔ تو ہماری جو روٹین ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ سٹارٹ میں ہم کچھ آیات پر زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوگا کہ کچھ آیات جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو۔ ہم ایک لیکچر میں 2 سے 3 آیات کو انشاءاللہ پڑھا کریں گے۔ بس اپنے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان بنا دے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔